یہ کسی کو لائسنس نہیں دیا جا سکتا کہ جو لوگ، جو ہمارے جوان جو سرحدوں پر جا کر دشمن کو اڑائیں اور خود گولی کھا کر اللہ کو پیارے ہو جائیں، ان کے خلاف ہم زہریلا پروپیگنڈا کریں. This is not acceptable. This will not be tolerated and we will not tolerate it انشاءاللہ. یہ قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی بالکل. اور اس کے ساتھ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی جڑی ہوئی ہے بالکل. اگر امن نہیں ہوگا تو کوئی ترقی اور خوشحالی نہیں ہوگی. دوبارہ اس ناسور نے سر کیوں اٹھایا؟ اس کا سر جو کچلا جا چکا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ سوال جو کئی بار اٹھا ہے without going into any kind of political point scoring. اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں کہ جو طالبان سے اپنا دل کا رشتہ جوڑتے اور بتانے میں تھکتے نہیں، انہوں نے ہزاروں طالبان کو دوبارہ چھوڑا. ہزاروں طالبان کو، یہاں تک کہ ایسے گھناؤنے کردار جو کہ بالکل بلیک فیس ان کو بھی چھوڑا گیا. اس وقت افواج پاکستان کے جوان اور افسر کے پی میں اور بلوچستان میں قربانیاں دے رہے ہیں دن رات. اور وہ افسر اور جوان اپنے بچوں کو یتیم کر کے لاکھوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچا رہے ہیں. ماؤں کو ان کے گود میں جو دودھ پینے والے بچے ہیں ان کی گودیں خالی ہونے سے بچا رہے ہیں، اپنے خون سے، اپنی قربانیوں سے. اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ قوم کے لیے اور کوئی قربانی ہو نہیں سکتی. اور اس کا اگر ہم احترام نہیں کریں گے، اس کی ہم تکریم نہیں کریں گے، تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم جواب دہ ہوں گے. شومی ایک قسمت دیکھیں کہ آج ایک ایسا طبقہ ملک کے اندر جب سے یہ واقعہ ہوا، اور اس سے پہلے بھی کوئی موقع نہیں جانے دیتے. اب یہ جو واقعہ ہوا اس کے اوپر جس طرح کی گفتگو کی گئی وہ ایک لفظ بھی زبان پر نہیں لایا جا سکتا. اور ہمارا جو مشرقی حصے میں جو ہمارا جو ملک ہے جس نے ہمیشہ پاکستان سے دشمنی کی ہے، انہوں نے کس طریقے سے یہاں پر ملک کے اندر بسنے والے، پاکستان کا کھانے والے، جس طریقے سے وہ پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، اس کو ہمسایہ ملک نے جس طرح اس کو اپنے مختلف پلیٹ فارم سے اس کو نشر کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یعنی عقل دنگ رہ جاتی کہ یہ گھس بیٹھیے ملک کے اندر دوست نما دشمن پاکستان کے خلاف، پاکستان کے عوام کے خلاف اور فوج کے خلاف کس طرح کی دشمنی پر اتر آئے ہیں. یہ ہے وہ واقعات. اللہ تعالیٰ کی بے پناہ کمال مہربانی سے ایک سال میں پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو سنبھالا ملا ہے، اس کو استحکام ملا ہے. اور یہ بات آج میں نہیں کہہ رہا، وہ لوگ، وہ ادارے ملک سے باہر جو پاکستان کی ہر موقع کے اوپر وہ پھکڑی لگاتے تھے، مذاق کرتے تھے، آج وہ دل سے یا زبان سے وہ منہ بھر کے پاکستان کی وہ تعریف کریں کہ یہ ملک سنبھل گیا، یہ ملک یہ ڈیفالٹ سے بچ گیا، وہ حیران ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جس جگہ پہ ہم پہنچے ہیں تو ایک طرف دہشت گردی اور دہشت گردی کے خلاف نمبردار زماں کڑیل جوانیوں کی قربانیاں، اور دوسری طرف پاکستان کے اندر اور باہر ان کا سنگین مذاق اڑایا جائے، ان کی تضحیق کی جائے. اس سے بڑی ملک دشمنی اور کوئی ہو نہیں سکتی. اس سے بڑا پاکستان کے خلاف کوئی اور جرم ہو نہیں سکتا. جنہوں نے طالبان کو پاکستان میں دعوت دی،
اور یہ کہا کہ انہوں نے غلامی کی زنجیریں کاٹ دی ہیں، اور وہ طالبان اور وہ افغان جو 40 لاکھ افغان پاکستان کے اندر، ہم نے ان کی بھرپور طریقے سے ہم نے ہر طریقے سے ہم نے ان کی یہاں پر ان کو رکھا، ان کا خیال رکھا، ان کے آج وہاں پر کروڑوں اربوں روپے کی جائیدادوں کے مالک ہیں۔ جنڈولا میں، کے پی میں، وہاں پر 6 دہشت گرد وہ ان کو جہنم رسید کیا گیا ہے، ان کا دھماکہ ہوا، چھت گری جس سے کہ 2 پاکستانی زخمی ہوئے۔ کیا یہ قربانیاں جس سے پاکستان نہیں دنیا میں امن اور چین قائم ہوا، اور اس سے بڑی کمٹمنٹ، اس سے بڑی ان ویورنگ کمٹمنٹ اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو ملک 80,000 اپنے وطن کے ساتھی وہ قربان ہو جائیں، اپنی جو ان کی اکانومی ہے وہ تباہ ہو جائے، اور اس کے بعد اندر سے ایسے دشمن اٹھیں اور پاکستان کے خلاف زہر اگلیں، پاکستان کی فوج کے خلاف زہر اگلیں۔ یہ تو وطن کی حفاظت کے لیے مامور ہوتے ہیں دن رات، اپنے بچوں کو خدا حافظ کہہ کے کہ پتہ نہیں دوبارہ ہم گھر لوٹیں گے نہیں لوٹیں گے، ان کا بوسہ لے کر بچوں کا خدا حافظ کہہ کے آتے ہیں، کس جگرے کے ساتھ۔ یہ میری بہنیں بیٹھی ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا، یہ پیچھے میری اپنا بڑی بزرگ خواتین بیٹھی ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا، آپ جانتی ہیں کہ جب سکول چھوڑنے جاتے ہیں تو بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں سارا دن کہ بچہ واپس آ جائے، تو جو معاش پر جاتا ہے جوان، اپنے بچوں کو خیر بات کہتا ہے اور سلام کر کے جاتا ہے، اس کے جگر کو آپ نہیں پہچان سکتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہیں وہ حالات، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ متون کیا جائے فوج کو، اور میں اس سے بڑی اور ملک دشمنی کیا ہو سکتی ہے۔ ہمیشہ 30 سال سے 40 سال سے اس بات کا دائی رہا ہوں کہ یہ ملک کے معروضی حالات ایسے ہیں جہاں پر سیاستدانوں اور اس ادارے کو مل کر چلنا ہے۔ یہ کسی کو لائسنس نہیں دیا جا سکتا کہ جو ہمارے جوان جو سرحدوں پر جا کر دشمن کو اڑائیں اور خود گولی کھا کر اللہ کو پیارے ہو جائیں، ان کے خلاف ہم زہریلا پروپیگنڈا کریں۔ This is not acceptable, this will not be tolerated and we will not tolerate it انشاءاللہ۔ یہ قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی بالکل، اور اس کے ساتھ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی جڑی ہوئی ہے بالکل۔ اگر امن نہیں ہوگا تو کوئی ترقی اور خوشحالی نہیں ہوگی۔